آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کے باہر اپوزیشن کے رہنما جو ہیں انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. وہ مطالبہ کر رہے تھے جی کہ جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کے لیے جو سہولتیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے. اور آج اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ بڑی اہم ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہتے تھے کہ ان کو الشفا شفٹ کر دیں، یہ کہتے تھے کہ ایک ہفتے کے لیے شفٹ کر دیں. اگر ڈاکٹر کہے گا تو شفٹ، ڈاکٹر کہے گا مہینے کے لیے شفٹ کر دیں، مہینے کے لیے شفٹ ہو جائے گا. جب ڈاکٹر ہی نہیں مان رہا، ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، سب کچھ کنٹرول میں ہے، تو پھر فیصلہ تو جیل احکامات پہ جو ہے اس پہ چلے گا، کسی قاعدے قانون سے چلے گا. تو یہ کہنا کہ جی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہو گئی، دیر کر دی، تاخیر کر دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب، ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں اگر ڈاکٹر کہے گا تو ہم عمران خان کو ہسپتال شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نہیں کہہ رہا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کوئی رویہ اپنا مناسب کر لیں تو ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کہہ ہی دے گا کہ خان صاحب کو 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے ہسپتال بھیج دیں؟ یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے؟ جی ڈاکٹر نثار جٹ صاحب آپ سے کیا ہے. جی میرا خیال ہے کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن جب سے پلیٹلیٹس کی رپورٹس آئیں اس وقت کے بعد میرا خیال ہے کہ میڈیکل پروفیشن نے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کی. اس طرح کی فیک رپورٹس بنانا اور فیک رپورٹس بنا کر ایک فیسیلیٹیشن دینی، سہولت کاری دینی، میرا خیال ہے کہ یہ میڈیکل پروفیشن کو زیب نہیں دیتی. لہٰذا میرا یہ ایگزامپل دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی پہ اب آپ کو بلیو نہیں رہا. لہٰذا ویری سمپل از دس، جن ڈاکٹرز کو یہ لے کر گئے ہیں وہ پھر گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پھر چیلنج ہو جاتی ہے. ہم نے تو ایک ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹرز کا اگر پینل بھیجنا ہے تو 2 ڈاکٹرز جو ان کے عمران خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ساتھ، ان کو بھی آپ بھیج دیں، وہ مشاہدہ کر لیں، وہ وہاں پر معائنہ کر لیں. اگر وہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہاسپٹلائز ہونا ضروری ہے، وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہونا ضروری ہے، تو آپ انہیں ہاسپٹلائز کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹلائز نہیں ہو سکتے، ان کا اپنا آنکھوں کا معاملہ ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ڈاکٹرز بھی اس کی تائید کر دیں، تو میرا خیال ہے پھر تو اس میں کوئی بحث مباحثہ رہے گا نہیں. لہٰذا یہ اسپیکر صاحب کی بات کو میں آن کرتا ہوں، لیکن اسپیکر صاحب کو ساتھ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ فیک رپورٹس جو ہے کرتے ہیں. جی تو اس بارے میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کا کیا فرمانا ہے؟ جی ڈاکٹر جٹ جس وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذاتی جو ڈاکٹر ہیں ان کو لے جایا جائے وہاں پر، یہ تو اس پینل میں شامل تھے جس نے پلیٹلیٹ کی رپورٹ دی تھی، جو شوکت خانم کے ہیڈ ہیں، جو ان کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر صاحب خود گئے تھے سروسز ہاسپٹل، اور ڈاکٹر صاحب نے آ کے کنفرم کی تھی یہ ساری باتیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تھی. جی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے تو آن ریکارڈ یہ کہا تھا، بلکہ وہ پریزنٹ کیا تھا. تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل صاحب، یہ وہ جو پلیٹلیٹ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلیٹلیٹ والی جو خبر تھی وہ تو بالکل غلط ہوئی، مگر خان صاحب والی خبر بالکل ٹھیک ہوئی. تو ان میں سے دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یا تو اگر وہ اس ٹیم کا حصہ تھے اور اس وقت انہی نے کنفرم کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب نے، ڈاکٹر فیصل صاحب نے، کہ ہاں یہ تو، اور عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ کابینہ کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ میری ذمہ داری، میں کنفرم کروا چکا ہوں کہ ایسی ہی سچویشن ہے. تو پھر میرے خیال میں آج اس کو اگر آپ دوبارہ سے منظر عام پر لائیں گے تو پھر آپ کو بھی اپنے پینل آف ڈاکٹرز بدلنے ہوں گے، کیونکہ جو ڈاکٹرز یعنی بظاہر دشمنوں کے لیے ایسی رپورٹ آپ کے مطابق دے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ اپنے قائد کے لیے تو کیا ہی رپورٹ نہیں دیں گے.
تو پھر یہ تو بات بڑی عجیب سی ہو جائے گی. ایک تو یہ معاملہ ہے, مگر ڈاکٹر صاحب اوور آل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک براڈر ایک تسلی کروانے کے لیے اگر اپوزیشن کو تسلی نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اضافی ڈاکٹرز کو, جیل کے ڈاکٹرز کے علاوہ بھی ڈاکٹرز کو دیکھنا چاہیے, تو جیل کے قوانین کے مطابق ان کی جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق دکھا لینا چاہیے. اس میں کوئی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, اگر سلمان صفدر صاحب کی میٹنگ ہو سکتی ہے وہ بھی تو ڈاکٹر فیصل سلطان کی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے. میں وہ دوسری بات کروں گا. سلمان صفدر صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں, انہوں نے کورٹ کے دوست کی طور پہ گئے تھے مگر وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے. مگر اس کے بعد جو رپورٹ آئی اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ 6/6 بینائی رہ گئی ہے 2020 کے بجائے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, لیکن آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ کے خیال میں عمران خان کے ذاتی معالجین کی اگر جیل میں ان سے ملاقات ہو جائے تو کوئی کم از کم بیلنسڈ پینل ہو نا, کیونکہ میں نے وہ معالج تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں, ایک ڈاکٹر صاحبہ تو خیر پابند سلاسل ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب تو اس کا حصہ تھے. یہ تو گئے تھے, فیصل صاحب تو گئے تھے سروسز ہسپتال میں دیکھنے, اور انہی نے یہ کہا کہ ہاں میں دیکھ کر آیا ہوں, میں خود دیکھ کر آیا ہوں, خود بھیجا عمران خان صاحب نے ان کو. تو اگر ان کی اس وقت کی رپورٹ جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی تو آج جب ان کے اپنے قائد پابند سلاسل ہیں تو پھر ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو اگر عمران خان سے ملوا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل پینل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے تسلی نہیں ہو رہی تو اور کچھ 1-2 ڈاکٹر ڈال دی جائیں, اگر فیصل سلطان صاحب ہوں یا نہ ہوں, مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہوں بھی, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں, بالفرض جیل کے قانون قاعدے میں کوئی رکاوٹ ہے تو کوئی مایا ناز قسم کے جو آپتھمالوجسٹ ہیں وہ جا کے دیکھ لیں. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر نثار جاٹ صاحب یہ معاملہ جو ہے تو بات چیت سے آگے چلے گا. آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک بات کی, ذرا وہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. بالآخر ان حکمرانوں کو ہم فارم 47 کا حکمران سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی بات ان سے کرنی ہے. یہی عدلیہ پورے پاکستان کے عوام پوچھ لے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یہ جو ستون تھا اس کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. فیصلے جو ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ اس وقت دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں عامر ڈوگر صاحب بھی نظر آ رہے تھے, اور راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمران ہیں تو فارم 47 کے, لیکن بات تو انہی سے کرنی پڑے گی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بات چیت اگر کی جائے تو راستہ نکل سکتا ہے؟ میر صاحب, میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی ایک بات کا بتا دوں کہ پلیٹیلیٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کلینکل ایگزامینیشنز میں نہیں ان کا پتہ لگایا جا سکتا, ان کا پتہ لگتا ہے لیبارٹری ٹیسٹ میں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے اس وقت جو لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو کر آئے تھے ان کو ویریفائی کیا تھا, ان کی کلینکل ایگزامینیشن یا سیمپلنگ نہیں کی تھی. لیکن میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا. اب تو بڑی پڑھی لکھی سی بات ہے کہ ایک نیوٹرل پینل جائے, ایک بہت بڑے لیڈر عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی آنکھوں کا معائنہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ ہونا چاہیے. رہی بات چیت کی, بات چیت میں اپنا نو ڈاؤٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ڈائیلاگ تو ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. جن حالات میں سے پاکستان گزر رہا ہے ان حالات میں اگر اپوزیشن یا حکومت بیٹھ کر بات نہیں کرے گی تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا, مزید ہوتا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت ہم نے اپنے مفادات کے لیے نہیں, پاکستان کے مفادات کے لیے کرنی ہے. ہم نے پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا, پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں بیٹھنا ہوگا, کیونکہ ہمارے گرد آپ دیکھیں نا ایران ہے, ایران کی جنگ ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے. افغانستان کے ساتھ ہم نے وار کر لی ہے, انڈیا کے ساتھ ہماری وار چل رہی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بار بھی اتنی جنگوں کا ایک بار بھی ذکر خیر پارلیمنٹ میں نہیں ہوا. آپ کی آج تک افغان پالیسی جو ہے وہ ڈسکس پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی, انڈیا وار آپ کی ڈسکس نہیں ہوئی, ایران میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ ہم نے آج تک زیر بحث نہیں لائے. حکومت اپنے ایک طاقت کے بلبوتے پہ, ہمارا اختلاف طاقت, آپ جو غیر آئینی غیر اخلاقی جو طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف, یہ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. آپ طاقت کا مظاہرہ بند کریں, آپ فرونیت کا رویہ بند کریں, یقیناً بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. ہم نے نہیں بیٹھنا تو پھر بیٹھنا کس نے؟ بیٹھنا بھی ہم لوگوں نے, یہ کام بھی ہمارا ہے. لیکن ہم آپ کے فرونی رویے کو نہیں تسلیم کریں گے جو آپ نے اپنایا ہوا ہے, اور جس طرح سے آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کو. آپ لوگوں نے جو زیادتی کرنی تھی اپوزیشن کے ساتھ وہ تو کی, اب آپ مزید جو آپ زیادتیاں کر رہے ہیں. میر صاحب آپ دیکھیں, میں نے اپنی لائف میں کبھی کوئی بجلی کا بل,
گیس کا بل یا اپنے کو ڈیوز واجبات کبھی میں نے ڈیو نہیں رکھے. آپ یقین کریں کہ لاسٹ ویک فیسکو کے ملازمین ان کا ایس ڈی او ایکسین رات کو 1 بجے آئے ہیں اور میرے گھر کے سارے میٹر اتار کے لے گئے اور گھر بالکل اندھیرے میں چلا گیا. میری بوڑھی ماں جو ہے وہ گھر میں وہ تہجد گزار ہیں, وہ وہاں پر گھر میں موجود ہیں, میری بیٹی, میری فیملی, میری بیگم, میرے بچے گھر میں, اور ہم پریشان کہ جی بجلی کیوں چلی گئی. پتہ چلا کہ جی میٹر اتار کے لے گئے, اور میٹر اتار کے لے کے جانے کی وجہ جب ہم نے محکمے سے پوچھی انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے. اب اوپر ہمیں مل نہیں رہا کہ اوپر کون سا ہے. تو اس طرح کے حالات میں اگر آپ ہمیں سمجھے کہ مار کے آپ ہم سے بات منوائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب رویہ آپ کا. اچھا چلیں, یہ تو ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے. تو اوپر اویس لغاری صاحب ہیں اور یقیناً ان تک آپ کی بات پہنچ جائے گی اور ہم کوشش کریں گے. اویس لغاری صاحب کو میں نے بہت سارے فون کیے, انہوں نے میرا فون نہیں سنے.